السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت حاضر ہے اسلامک اسکالر مولانا مختار اشرف ان کے ساتھ کچھ سوالات کے لیے، جس کے جوابات ہم چاہتے ہیں اور ممکن ہے آپ کو بھی اس میں اطمینان ہوگا جو بھی ہمیں سنے گا۔ سوالات ہے سیاست کے سلسلے میں، جس کے تعلق سے عوام میں بھی اور خواص میں بھی کچھ غلط فہمیاں بھی ہے اور لا علمی کی بنیاد پر لوگ اس سے دور بھی رہتے ہیں۔ ہم مولانا کے ساتھ رہے ہیں، کچھ وقت گزارا ہے اور الحمدللہ ان کے ساتھ رہنے کے وجہ سے بہت ساری معلومات بھی ہم کو ملی ہے، اور جو سوالات ذہن میں تھے، کافی سوالات کے جوابات بھی الحمدللہ ان کی جانب سے ہم کو مل چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے سوالات کے جوابات جو ہے یہ عوام تک بھی پہنچے، تاکہ ایک خلاصہ ہو جائے اور اس تعلق سے، سیاست کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہے عوام میں اور خواص میں بھی، یہ تھوڑی سی دور ہو جائے۔ تو پہلے میں مولانا صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سیاست ایکچولی ہے کیا؟ سیاست کا معنی کیا ہے؟ جس طرح ہم سیاست دیکھتے ہیں، کیا وہ سیاست ہے یا اس کا کچھ اور معنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان صاحب بہت شکریہ۔ سیاست کیا ہے؟ تو سیاست کو اگر ہم ڈکشنری میننگ میں دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ملک کے دستور کو چلانا، ملک کے نظام کو چلانا، کسی دستور کے تحت، کسی آئین کے تحت، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ڈائمنشنز مختلف ہوتی جاتی ہیں، اور اسی سیاست میں جو دائرہ کار ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جس ملک میں کسی دستور اور کسی آئین کے تحت نظام حکومت چلایا جاتا ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں، اور سیاست کا گٹھن بھی اسی لیے ہوا، راجنیتی کا گٹھن بھی اسی لیے ہوا کہ ملکوں کو جو ہے کسی ایک آئین، ایک دستور کے تحت چلایا جا سکے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اسلام میں سیاست ہے؟ کیونکہ اب تک یہ سمجھا جاتا ہے سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے، تو ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں سیاست کا کوئی تصور ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو ہمارے دین میں سیاست کا کیا تصور ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس حوالے سے۔ دین سمجھنے میں ہی لوگوں کو پرابلم ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ حالات اور زمانے کے اعتبار سے ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اپنے مذہب کو ایسا ہی سمجھ لیا جس طرح سے ہم دوسرے مذاہب کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے مذاہب میں تصور یہ ہے کہ اگر آپ کو نروان حاصل کرنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، اور اگر آپ کو جو ہے کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو دنیا ترک کرنی ہوگی۔ تو ان کے یہاں ترک دنیا کا تصور ہے، رہبانیت کا تصور ہے، اور اسی لیے دوسرے مذاہب کے جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ سنیاس لے لیتے ہیں اور دنیا ترک کر دیتے ہیں۔ وہ سیاست بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا تصور یہ ہے کہ اگر ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، نروان حاصل کرنا ہے، تو وہ ترک دنیا کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں کہ جن کے یہاں نجات کا یہ تصور سمجھا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں، لیکن دین میں، اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو پھر اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے۔ تو دین دراصل ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ صرف آخرت کی بات کرنا اور دنیا کو ترک کر دینا یہ دین نہیں ہو سکتا، اور صرف آخرت کی بات کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، یا صرف دنیا کی بات کر دینا اور آخرت کی بات نہ کرنا یہ بھی دین نہیں ہو سکتا۔ خدا کے دین میں دونوں چیزوں کو اہمیت حاصل ہے، دنیا کو بھی اہمیت حاصل ہے اور آخرت کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کھیتی پر ہی نربھر کرتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں اچھی کھیتی کرتے ہیں تو نتیجہ اس کا آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو ہمارے دین میں جو نجات کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں اچھی طرح سے گزارتے ہیں اور دنیا میں رہ کر کے آپ ثواب کماتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو ہمارے دین کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو خدا کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنا ہے تو دنیا ترک کر دیجیے، بلکہ دنیا میں رہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو ہمارے یہاں دنیا کا تصور یہ ہے کہ دعا مانگی گئی، اور ہم دعا مانگتے ہیں نمازوں میں بھی اور اپنی دعاؤں میں بھی کہ اے اللہ
हमें बेहतर दुनिया अता फरमा और बेहतर आखिरत अता फरमा। तो इसमें जो तरतीब है पहले दुनिया के बारे में, तो अगर किसी बंदे की दुनिया अच्छी नहीं होगी अपने अमल के एतबार से, तो वो अपनी आखिरत को भी दुरुस्त नहीं कर सकता। तो आखिरत को बेहतर करने का सारा दारो मदार जो है वो दुनिया पर है। तो हमारे दीन में दीन और दुनिया को अलग नहीं किया गया कि भाई दीन अलग है और दुनिया अलग है, भाई ये दीनी काम है, ये दुनियावी काम है। सारा काम दीनी है अगर नीयत अच्छी हो, हलाल तरीके से हो। सारा काम दुनियावी है अगरचे कुरान पाक पढ़ करके कोई इमामत ही कर रहा हो। नियत पर निर्भर करती हैं चीज़ें। तो जिस तरह से सालन आप बनाते हैं, सालन में मिर्च भी डाली जाती है, सालन में पानी भी डाला जाता है, सालन में नमक भी डाला जाता है, सबको जब बना देते हैं तो सबको बन करके हम एक सालन उसको कहते हैं, उसका अलग अलग नाम नहीं लिया जाता। तो वैसे ही दीन का एक निज़ाम है। इस दीन के निज़ाम में अल्लाह के इस्लाम में सियासत भी है, मईशत भी है, अखलाकियात भी है, रूहानियत भी है, दुनिया भी है और आखिरत भी है। तो दीन के दो जुज़ हुए, एक दुनिया और एक आखिरत, और दोनों को बनाने संवारने का जो तरीक़ा है वो हमारे दीन ने मजबूती के साथ में दिया है कि अगर आपको दुनिया हासिल करनी है, कारोबार करना है, तो वो कैसे करेंगे, और अगर आपको अल्लाह तक पहुंचना है तो किस तरह से करेंगे। तो हमारे इस्लाम का जो बुनियादी तसव्वुर है दीन और दुनिया का वो ये है कि अगर बंदा खुदा की बारगाह में तहज्जुद में उठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो ये भी दीन है, और अगर वो कारोबार की कुर्सी पर बैठ कर के हलाल रिस्क कमा रहा है तो ये भी दीन है। तो हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में जो अल्लाह का दीन है, उस दीन में दीन और दुनिया का अलग तसव्वुर नहीं है। हर चीज़ दीन है अगर हलाल तरीके से की जा रही है और हलाल रास्ते से की जा रही है, और हर चीज़ दुनिया है अगर नीयत ख़राब है और गलत तरीके से की जा रही है। तो सियासत भी इसी तरह से दीन के ताबे होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले दुनिया में जो सियासत का निज़ाम था वो चंद लोगों के हाथों में था, और वो उस सियासी निज़ाम में जो कमज़ोर तबके के लोग थे, जो पिछड़े तबके के लोग थे, या काले रंग के जो लोग थे, या जो ग़ुलामी के तबके से आते थे, इन लोगों को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी। जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, जिस राइट टू रिलीजन की हम बात करते हैं, जिस राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं इस 21वीं सदी में, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले दुनिया के किसी सियासी निज़ाम में मौजूद नहीं था। किसी को भी ये आज़ादी नहीं थी कि कोई बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, कोई बादशाह से मालूमात हासिल कर सके, कोई अपने मज़हब पर रह सके, बल्कि जो बादशाह का मज़हब है वही उसकी रियाया का मज़हब है। अगर कोई बंदा अलग रास्ते पे जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि बादशाहों ने उनको अपने मातहत लिया हुआ है, ग़ुलाम बनाया हुआ है। तो कोई ऐसा सियासी निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मौजूद नहीं है कि जिस सियासी निज़ाम में एक इंसान को जो फंडामेंटल राइट है इंसान का वो हासिल हो, जो फंडामेंटल अधिकार है, जो बुनियादी हक़ है इंसान का, यानी रोज़ी कमाना, ज़मीन में खेती करना और अपनी आइडियोलॉजी, अपने नज़रियात के साथ में ज़िंदा रहना, अपने मज़हब को फॉलो करना और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, ये कोई हक़ ही नहीं था उस ज़माने में। इसीलिए कभी भी किसी को मार दिया जाता था, ज़बान खींच ली जाती थी, दीवारों में चिनवा दिया जाता था। बादशाह जिसको चाहते थे कत्ल करते थे, बादशाह जिसकी लड़की को चाहते थे उठवा लेते, तो अपनी अय्याशी का उनको ज़रिया बनाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये निज़ाम था दुनिया में। अरब के अंदर अलग था, रोमन एम्पायर में अलग था, पर्शियन एम्पायर में अलग था, ग्रीक एम्पायर में अलग था। लेकिन सारे एम्पायर्स के अगर सियासी निज़ाम को आप उठा करके देखेंगे तो जिस आज़ादी की बात आज हम 21वीं सदी में कर रहे हैं वो आज़ादी उस निज़ाम में हमें दिखाई नहीं देती। हालांकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिशें की और वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए, लेकिन एक निज़ाम वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका। जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो अल्लाह के नुमाइंदे या अंबिया आते थे और उस सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़, उस जाबिराना निज़ाम के ख़िलाफ़, उस जुल्म और इस्तिबदाद से भरे निज़ाम के ख़िलाफ़ वो आवाज़ हक़ बुलंद करते थे और उस सियासत को चैलेंज करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं, ज़ाहिर है अरब का कल्चर है, कबीलों में जिसकी तादाद ज़्यादा है और जिसके कबीले में अफराद ज़्यादा हैं उसी कबीले की हुकूमत है। तो एक इंसान हो, उसके लिए इलेक्शन हो, चुनाव हो, इंतखाबात हो, सबकी राय हो, सब अपनी इज़हार राय की आज़ादी के साथ में उसको एंजॉय करें, तो ये तसव्वुर नहीं था। जिसके ख़ानदान में अफराद ज़्यादा हैं, जिसकी ताकत ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है, तो वो सरदारी नस्लन बादा नस्लन चली आ रही थी। तो अगर कोई बेटा सरदार के घर में पैदा हुआ तो सरदार होगा, और अगर किसी किसान के घर में पैदा हुआ तो उसकी किस्मत ये है कि वो किसान ही होगा। अगर किसी चमड़ा उठाने वाले के यहाँ पैदा हुआ तो किस्मत ही उसकी ये है कि वो चमड़ा ही उठाएगा। अगर किसी काले रंग के आदमी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आज़ादी के साथ में नहीं जी सकता। उसकी किस्मत ये है कि जो काले रंग के लोगों के लिए ज़िम्मेदारियाँ ग़ुलामी की हैं वही ग़ुलामी की ज़िम्मेदारियाँ वो उठाएगा। तो ये निज़ाम था। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मक्की ज़िंदगी में रहमत आलम ने उन तमाम पिछड़े लोगों को सीने से लगाया, उन तमाम कमज़ोर तबके के लोगों की मदद की और उन तमाम गरीबों को सीने से लगाया जिनका कोई भी समाज में अधिकार नहीं था, जिनकी ज़िम्मेदारी अमीरों की खिदमत करना थी, जिनकी ज़िम्मेदारी
ان کی غلامی کرنا تھی، جن کی ذمہ داری ان تمام بڑے لوگوں کی غلامی کے پٹے کو اپنی گردن میں ڈالے رہنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا کہ جن کے پیر کو مطلب جن کی پیشانی کو چومنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا اور جن کو کوئی سمان نہیں تھا، جن کو کوئی عزت نہیں تھی۔ حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت اسامہ بن زید ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں۔ یہ بہت نام ہے تاریخ میں صحابہ کے کہ جو غلامی کے طبقے سے آتے تھے، رحمت عالم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر عزتوں کے آسمان پر پہنچا دیا۔ تو یہ مکی دور میں رحمت عالم یہ کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ جو جابرانہ نظام کے چلانے والے لوگ تھے، جو سرداران تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ جن کو ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، محمد ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ان کو یہ پرابلم ہوتی تھی سرداروں کو کہ ہمارے پھر جابرانہ سیاسی نظام کا کیا ہوگا، کہ اگر یہ اس طرح سے کرتے رہے تو ہم جو ایک آقائی اور مولائی کا جو دور چلاتے ہیں اور ہم جو آقا بنے ہوئے ہیں اور یہ جو سارے ہمارے غلام ہیں تو غلامی سے نکل جائیں گے، آزادی کے سپنے دیکھیں گے تو پھر ہمارے گھریلو کام کاج کون کرے گا، پھر ہم ظلم کس پر کریں گے، ہم کس سے اپنے کام نکالیں گے۔ تو اس وجہ سے سرداران مکہ رحمت عالم کے خلاف ہوئے، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ رحمت عالم نے پھر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ جب حضور مدینہ پہنچے، ریاست مدینہ کا قیام وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ ہجرت کی وجہ یہ تھی، پہلے مسلمانوں کے طبقے نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، لیکن جب مسلمان دوسری طبقے میں بھی جا رہے ہیں تب بھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ 2 دفعہ مہاجرین نے ہجرت کی ہے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت کی تو اس زمین کی طرف نہیں گئے کہ جہاں مسلمانوں نے پہلے سے ہی اپنے لیے زمین ہموار کی تھی، وہاں نہیں گئے، رحمت عالم مدینہ گئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہجرت کی حکمتوں میں سے بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ رحمت عالم نے اس یثرب کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اگر حبشہ کی طرف چلے جاتے تو بادشاہ سے ٹکراؤ ہو جاتا اور 2 لوگ آپس میں لڑ جاتے جو حاکم طبقے کے لوگ ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حبشہ کے بادشاہ کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ اس لیے رحمت عالم نے حبشہ کا انتخاب نہ فرما کر کے یثرب کا انتخاب فرمایا، کیونکہ یثرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، لوگ آزادانہ طور سے رہتے تھے اور قبائلی سسٹم تھا۔ تو اس ریاست میں یا اس زمین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ہجرت کی کیونکہ وہاں پر آزادی کے ساتھ میں، آسانی کے ساتھ میں اپنی ایک ریاست کو، اپنی ایک اسٹیٹ کو، اپنے ایک سیاسی نظام کو اسٹیبلش کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے مدینہ رحمت عالم پہنچے تو جو باتیں مکہ میں کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچ کر کے ان تمام باتوں کو قانونی طور سے اپلائی کرنا شروع کر دیا، سارے قوانین بنانا شروع کر دیے۔ اچھا، مدینہ کی سوسائٹی میں جو یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو سارے طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ تو ایک ایسی سوسائٹی کہ جو ملٹی کلچرل ہے، ملٹی لینگویج ہے، ملٹی ریلیجن ہے، سارے دھرموں کے لوگ، ساری جاتیوں کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کے لیے ایک کامن سنویدھان بنانا بہت ضروری تھا۔ ہم اپنے نظام کے تحت، جو ہمارے مذہبی نظام ہے اس کے تحت تو ان کو نمازیں نہیں پڑھوا سکتے تھے، تو ایک ایسا دستور جو سب کے لیے ہو، ایک ایسا آئین جس میں سب کے حق لکھے ہوں، ایک ایسا دستور اور ایک ایسا سنویدھان جس میں سب کے لیے برابر کا ادھیکار ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا دستور انسانیت کو عطا فرمایا۔ اور اس دستور میں ہر انسان کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو رائٹ ٹو لائف ہے، جو رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، جو فریڈم آف اسپیچ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام قوانین کو اپنے دستور میں شامل فرمایا۔ ریاست مدینہ بنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دستور ہے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میثاق مدینہ میں رحمت عالم نے فرمایا کہ جس طرح سے مدینہ کی ریاست میں مسلمان رہ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے یہودی بھی رہ سکتے ہیں، جس طرح سے یہاں مسلمان جی سکتے ہیں ویسے ہی عیسائی بھی جی سکتے ہیں، جس طرح سے مسلمان اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی یہودی اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادتیں کر سکتے ہیں، جیسے مسلمان اپنے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں ویسے ہی عیسائی آزادی کے ساتھ میں انجیل کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو پہلے کیا تھا؟ بادشاہ کے دھرم پر ہی رعایا کا دھرم ہے، لیکن رحمت عالم نے جب ایک ریاست کا قیام فرمایا تو لوگوں سے رائٹ ٹو ریلیجن نہیں چھینا بلکہ ان کو دے دیا کہ اب ہماری پاور ہے تو ہم لوگوں سے ان کے مذہب کا حق نہیں چھینیں گے، ان کی زندگی جینے کا حق نہیں چھینیں گے، بلکہ ان کو زندگی جینے کا حق دیں گے، ان کو مذہب کا حق دیں گے، ان کی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کی بچیوں کی حفاظت کی جائے گی، بیٹیوں کی حفاظت کی جائے گی، عورتوں کی حفاظت کی جائے گی۔ اور رحمت عالم نے فرمایا کہ اب غلامی کا دور ختم ہوا، اب کوئی آقا اور غلام نہیں ہے، اب کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، سب اللہ کی نظروں میں برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ دنیا میں اگر کوئی کالا ہے یا گورا ہے تو کالے اور گورے کی بنیاد پر فضیلت نہیں ملے گی،
تقوی کی بنیاد پر، تکریم کی بنیاد پر اور طہارت کی بنیاد پر اور بندے کے اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کو فضیلت ملے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تصور دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ بھئی سب اللہ کے بندے ہیں اور سب آدم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کی جو چیزیں ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، وہ سب کے لیے ہیں، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اس لیے ہم کسی پہ دروازے بند نہیں کر سکتے۔ تو ریاست مدینہ میں ایک سیاسی نظام کا قیام ہو رہا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن رہے ہیں، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن رہے ہیں، ایک نئے نظام کا گٹھن ہے، ایک نئے نظام کا قیام ہے، اور رحمت عالم اس سیاست کے امام ہیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو یہ سکھایا کہ لوگوں، وہ جو سیاسی نظام تھے فرعون کے، وہ جو سیاسی نظام تھے قارون کے، وہ جو نظام تھا شداد کا، وہ جو نظام تھا نمرود کا، اب ان سارے نظاموں کا خاتمہ ہوا۔ اب تمام انسانوں کو آزادی ملے گی جو اللہ کی طرف سے انسان لے کر کے پیدا ہوا ہے۔ اب ہر انسان اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، اپنی زبان بول سکتا ہے، اپنی تہذیب کو اپنا سکتا ہے، اپنے کلچر پر رہ سکتا ہے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی دین قبول کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں قبول کرتا ہے تو اس پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ تصور تھا اسلامی ریاست کا، یہ تصور تھا ریاست مدینہ کا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ریاست مدینہ کا قیام فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیام بھی فرمایا اور حضور اس عہدے پر فائز ہوئے۔ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد میں رحمت عالم نے سب کو قوانین دیے اور سب کو سرکشا دی۔ اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی یہ نمونہ کامل ہے، سارے انسانوں کے لیے بالعموم اور سارے مسلمانوں کے لیے بالخصوص۔ تو جس طرح سے مسجدوں میں جا کر عبادتیں کرنا سنت ہے، ویسے ہی کسی ریاست کا ہیڈ ہو کر کے، کسی اسٹیٹ کا ہیڈ ہو کر کے اس پورے سیاسی نظام کو انصاف کی بنیادوں پر قائم رکھ کر کے چلانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح سے روزے رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، داڑھیاں رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، ویسے ہی بے انصافی کا شکار لوگوں کو انصاف دینا، جسٹس پہنچانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح سے مسجدوں میں رہ کر تہجد کی نمازیں پڑھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، ویسے ہی جن کے ساتھ میں کرپشن بڑھ رہا ہے یا ناانصافی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، ان مظلوم لوگوں کو ظلم سے آزاد کرانا اور ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا اور باضابطہ ایک قانون کا نفاذ کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ کامل ہے، اور اسی اسوے سے جس طرح سے ہم داڑھیوں کی روشنی لیتے ہیں ویسے ہی ہمیں سیاست کی روشنی بھی لینا چاہیے۔ ہم یہ روشنی لینے میں کہیں نہ کہیں ناکام ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میرا ایک دوسرا سوال یہ تھا اس کے بعد، مگر اس کا جواب مولانا پہلے ہی دے چکے، وہ یہ تھا کہ اسلامی سیاست کیا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے بہت بہترین انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ تو اب میں تیسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے، بچپن سے ہم نے سنا ہے اور بہت سے لوگ سنتے رہتے ہیں، خاص طور سے مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے، یا پھر آپ کہیے کہ علماء کرام یا مشائخ، ان کے تعلق سے یہ لوگ کہتے بھی ہے اور ان کو روکا بھی جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ سیاست جو ہے وہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک گندگی ہے جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جائیں گے تو پھنس جائیں گے، ممکن ہی نہیں کہ آپ اس میں جائیں گے اور چھینٹے آپ پر نہیں پڑیں گے۔ تو اب اس خوف سے بہت سارے لوگ سیاست میں قدم ہی نہیں رکھتے۔ تو اسلامی سیاست تو سمجھ میں آ گئی، اب اس سیاست کے جو حالات ہے آج کے دور میں، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے اور کیا صورت ہو سکتی ہے اس میں قدم بڑھانے کی یا آگے بڑھنے کی؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے سیاست کے میدان کو جس طرح سے گندا کیا گیا ہے، اور اس میں عام آدمی یا پھر نہیں کوئی آدمی، تقویٰ و طہارت والا آدمی ہمت نہیں کرتا، یا اگر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے تو ہماری مذہبی دنیا کا یہ پرسیپشن ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اب گیا، یہ گمراہ ہو گیا اور یہ سیاست میں چلا گیا۔ دراصل سیاست گندی چیز نہیں ہے، میدان سیاست کو گندے لوگوں کی وجہ سے گندگی ہو گئی ہے۔ تو اس میدان میں جو گندگی ہو گئی ہے، اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس گندگی کا صفایا کریں۔ گندے لوگوں سے نفرت کرنا نہیں سکھایا گیا ہمارے دین میں، گندگی سے نفرت کرنا سکھایا گیا ہے۔ تو سیاست کے میدان میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کے میدان میں گندگی ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں گندگی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گندگی کا صفایا کریں
تو یہ شجر ممنوع سمجھ کر نہیں ہوگا. جو اچھے لوگ ہیں جب تک وہاں جا کر کے اس گندگی کو صاف نہیں کریں گے تب یہ گندگی بڑھتی چلی جائے گی. تو میدان سیاست گندا نہیں ہے, سیاست میں جو لوگ ہیں انہوں نے گندگی کی ہوئی ہے, اور جب تک اچھے لوگ نہیں پہنچیں گے یہ گندگی اسی طرح سے پھیلتی رہے گی. تو اچھے لوگوں کا سیاست میں آنا ضروری ہے. اور جب اسی ریاست میں اسی سیاست میں اچھے لوگ تھے تو خلافت راشدہ کا نظام قائم رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسجد نبوی سے سیاست ہو رہی ہے. یمن اور شام میں کن قافلوں کو پہنچانا ہے یہ سیاست بھی مسجد نبوی سے ہو رہی ہے. اب قیصر و کسریٰ کے کس تخت کو ہلانا ہے یہ سیاست بھی مسجد نبوی سے ہو رہی ہے. اور کس کے گھروں کے کیا مسائل ہیں ان مسائل کو کس طرح سے سلجھانا ہے یہ بھی مسجد نبوی سے ہو رہا ہے. اور پھر کس کے گھر میں شادی کا انتظام کرنا ہے یہ بھی مسجد نبوی سے ہو رہا ہے. تو سارے کام مسجد نبوی سے ہو رہے ہیں. کر کون رہا ہے؟ خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانشین اول, حضور کے پہلے جانشین. اسلامی سیاست ہے نا, تو اسلامی سیاست کو صحیح دشا اور قرآن پاک کے دائرے میں اور حدیث پاک کے دائرے میں کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. جس طرح سے ہمارے اوپر نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر سیاسی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں. تو یہ ذمہ داری خلافت راشدہ کے دور میں خلفاء نے ادا کی. حضرت امام حسن مجتبی تک یہ نظام چلا, اور جب وہ اسلامی دائرے میں رہ کر سیاست کر رہے تھے تو کرپشن مکت تھا مدینہ شریف. کوئی کرپشن نہیں تھا, کوئی ناانصافی نہیں تھی, کوئی ظلم و زیادتی نہیں تھی, کسی بھی طرح کا بھرشٹاچار نہیں تھا. کیونکہ جو حکمراں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی کنڈیشن اپلائی کی تھی کہ جو بھی حکمراں ہوگا اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا ہمدرد ہے لوگوں کا, اللہ سے کتنا تعلق ہے اس کا, کتنا وہ انصاف کو پسند کرتا ہے اور کتنا دین کی معلومات رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کرائیٹیریا کے اوپر جو لوگ بھی رہتے تھے ان کو خلافت کا عہدہ سونپا جاتا تھا, اور اسی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے خلافت کے عہدے سونپے گئے اور امت نے ان کا انتخاب کیا. جانشینی نہیں تھی. رحمت عالم سے پہلے جو سیاسی نظام تھا تو اس میں یہ تھا فرعون کا بیٹا فرعون ہوگا, بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا. لیکن اس نظام سیاست میں, اسلامی نظام سیاست میں یہ تصور نہیں تھا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہی جانشین ہوں گے, حضرت عمر کے بیٹے جانشین ہوں گے. اس لیے الگ الگ قبیلے ہیں اور الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ لوگ ہیں, اور ان الگ الگ لوگوں کو منتخب کیا گیا. اور اسی انتخاب میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام بھی ہے. مولا علی نے ان کو جانشین منتخب نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان کو چنا, کیونکہ ان کے اندر اس سماج میں سب سے زیادہ ایبلٹی تھی اس کام کو کرنے کے لیے. تو اس لیے جنتا کا چناؤ تو یہی ایک بڑا ریولوشن ہے کہ اس سے پہلے انتخاب نہیں ہوتا تھا کسی بھی سیاسی رہنما کا. رحمت عالم نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر چناؤ ہونے لگا, انتخاب ہونے لگا, بیعتیں کی جانے لگیں. آج کے دور میں ہم اس کو الیکشن کہہ سکتے ہیں. تو لوگوں کا جو یہ پرسیپشن ہے سیاست کو برا جانتے ہیں یا جو سیاسی لوگ ہیں ان کو برا جانتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ صرف اللہ سے تعلق کی بات کرتا ہے, وہ صرف اپنی آخرت کو سنوارنے کی بات کرتا ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ دین کو ہی سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لیجئے اللہ خوش ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ارد گرد میں جو ظلم بڑھ رہا ہے اور اس پر جو ہماری خاموشی ہے اس پر اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے. ہمارے دین میں, ہمارے اس ریاست میں, ہماری اس اسلامی سیاست میں یہ تصور ہے کہ جس طرح سے اگر آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو, تو ظالم کا ہاتھ روک کر کے. تو اگر آپ کسی ریاست کے صدر ہیں یا کسی علاقے کے منتری ہیں یا کسی علاقے کے ودھایک ہیں یا کسی تھانے میں پولیس آفیسر ہیں, IPS آفیسر ہیں, IAS آفیسر ہیں, تو اگر آپ کے پاس میں کوئی اتھارٹی ہے, کوئی ادھیکار ہے, تبھی تو آپ اس ظالم کا ہاتھ روک سکیں گے. جب کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے کسی ظالم کی مدد کر سکتے ہیں اس کا ہاتھ روک کر کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام میں سیاست کا یہ تصور ہے کہ آپ ظالم کی مدد کریے اس کا ہاتھ روک کر کے. یہ اسلام کا, یہ دین کا, ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر آپ اس کے خلاف کچھ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں تو زبان سے بولیے, زبان سے بھی نہیں بول سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں اس کو برا جانیے. تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ. تو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوا؟ جو ظالم کا ہاتھ روک لیتا. تو یہ کہاں سے ہوگا؟ جب تک آپ سطح میں نہیں آئیں گے تب تک آپ کسی ظالم کو نہیں روک سکتے ہیں, کیونکہ گنڈے موالیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سطح ہے, وہ بھی سیاست ہے, راجنیتی ہے. تو اگر راجنیتی کو آپ کو جواب دینا ہے تو پھر راجنیتی کا حصہ ہو کر ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, جب تک اس لیول کی پاور آپ کے پاس نہیں ہوگی. ورنہ تو پھر آپ دل میں برا جانتے رہیے ساری چیزوں کو, اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ نچلا درجہ ہے. تو ہمارے مسجدوں میں جانے والے جو لوگ ہیں, جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پکے مذہبی ہیں اپنی دستاروں کی وجہ سے, یہ سماج میں جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ کپڑے جو ہے کرتا پاجامہ پہنتے ہیں اور یہ بڑے مذہبی ہیں, مسجدوں میں آنا جانا ہے ان کا, بڑے نمازی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں. تو بھئی نمازی اور پرہیزگاری کا جو تعلق ہے وہ خدا سے ہے. سماج پر اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے یہ ہمارے دین میں ضرور دیکھا جائے گا. تو اگر
آپ نماز روزہ کے ساتھ ساتھ میں انصاف کی بالادستی کے قیام کے لیے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمت نہیں کر رہے ہیں، تو رسول پاک کی حدیث کے مطابق ایمان کا سب سے نچلا درجہ پھر ہمارا ہے، ہم چاہے جتنا بھی عبادتیں کرتے پھریں۔ تو یہ تصور ہے۔ اب اگر یہ اسلامی ریاست کا تصور ہے تو مسلمانوں کو رسول پاک سے روشنی لے کر کے اس تصور کو لینا چاہیے اور سیاست کے میدان میں اترنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز روزہ حج و زکوٰۃ یہ تمام ذمہ داریاں ہیں، ویسے ہی سیاست کا حصہ ہو کر کے انصاف کی بالادستی کو قائم کرنا، ظلم سے لوگوں کو آزاد کرانا، کرپشن مکت کنٹری بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داری اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو ناانصافی بڑھے گی، ظلم بڑھے گا، زیادتی بڑھے گی، بھید بھاؤ بڑھے گا، کرپشن بڑھے گا۔ اس لیے خاص طور سے مسلمانوں کو سیاست کے اس میدان میں قدم رکھ کر کے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر، ہمارے دینی اصولوں کی بنیاد پر قدم رکھنا بہت ضروری ہے اور ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 80% بھارتی سنویدھان اسلامی ریاست سے میچ کرتا ہے، اور ہمارے مدینے کی ریاست سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام سے، حضور کی اس زندگی سے اور ریاست مدینہ سے تصور لے کر کے دنیا کے سارے دستور بنے، دنیا کے سارے کانسٹیٹیوشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے سنویدھان کا ٹرانسلیشن ہے۔ تقریباً 80 سے 90%، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے IAS کا ایگزام کوالیفائی کیا، IPS کا ایگزام دیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم رسول اللہ کے نظام کو پڑھتے ہیں اور اپنے دیش کا سنویدھان پڑھتے ہیں، تو تقریباً 80 سے 90% سملیرٹی ہیں۔ تو ایک طرف آپ اپنے دین کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، اور دوسری طرف آپ اپنے دیش کے سنویدھان کی ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، اگر آپ سیاست میں آتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پھر بھی یہ پوچھنا چاہوں گا مولانا صاحب میں کہ اب عوام میں سے کن لوگوں کی ذمہ داری ہے آگے بڑھ کر کے اس میں قدم بڑھانے کی، آگے حصہ لینے کی، یا پھر نوجوانوں کو آپ ہمارے قوم کے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ذمہ داری ہے اس قوم کے قائدین کی، جو اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں یا جن کو قوم قائد سمجھتی ہے اور اپنا رہنما مانتی ہے، اور جن کے دامن پکڑنے پر ہی لوگ اپنی نجات سمجھتے ہیں، اور جن کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ قیامت میں بھی شفاعت کرائیں گے اور لوگوں کی بخشش کرائیں گے۔ تو وہ لوگ جو قیامت میں شفاعت کرائیں گے وہ دنیا میں ہی کچھ پرفارمنس کرا کے دکھائیں کہ بھئی ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قیامت میں جو ہونا ہوگا وہ تو ہو ہی جانا ہے، تو پہلے جو دنیا کی زندگی ہے اس میں کچھ نجات کے ذریعے بنا لیں، اور یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شیخ جو ہے وہ لوک سبھا کا چناؤ لڑے گا، ودھان سبھا کا چناؤ لڑے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ انصاف کیسے قائم ہو، ضروری یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیسے ہو، ضروری یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیسے ہو، اور اس طریقے کو اپنانے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیں، حضرت بابا فرید کو دیکھیں، یہ وہ صوفیاء ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں جو بھلے ہی کسی کیبنٹ میں منتری نہیں تھے، جو بھلے ہی کسی سطح کا حصہ نہیں تھے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شمس الدین التمش کے پیچھے بیٹھ کر کے ان کو انصاف کی اہمیت بتاتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ جی ظلم کا کتنا بڑا عذاب پڑنے والا ہے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم نماز نہ پڑھو تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اگر تمہاری سطح کے چلتے کسی پر ظلم ہو گیا اور اس ظلم سے آواز نکلی اور اس مظلوم کی آہ نکلی اور آسمان پہ پہنچی تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جو سلطان شمس الدین التمش تھے ان کے دروازے پر ایک بیل لگی ہوتی تھی کہ اگر کسی کو رات میں 2-3 بجے بھی ضرورت پڑے سلطان شمس الدین التمش کی تو اس کو بجا سکتا ہے، اور یہاں جب بجائے گا تو سیدھے بادشاہ کے کمرے میں آواز پہنچے گی۔ تو مقصد کیا ہے؟ انصاف۔ مقصد کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ۔ مقصد کیا ہے؟ کرپشن کا خاتمہ۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خود وزیر نہیں بنے، خود بادشاہ نہیں بنے، لیکن جو بادشاہ ہے اس کو انصاف کی اہمیت دکھا دی۔ تو اگر ہمارے مشائخین خود لوک سبھا کا چناؤ نہیں لڑ سکتے، ودھان سبھا میں نہیں جا سکتے، کارپوریشن میں نہیں جا سکتے، تو بہت سارے مسلمان ہیں جو لوک سبھا کا چناؤ لڑ رہے ہیں، جو ودھان سبھا کا چناؤ لڑ رہے ہیں، کم سے کم ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ انہی کی تربیت کا انتظام کریں، کم سے کم وہ انہی پر دھیان دیں، اور یہ تربیت کے لیے خود کی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے مذہبی طبقے میں آخرت کی نالج تو بہت ہے کہ آپ کو دنیا میں مطلب جنت کیسے حاصل کرنی ہے، کون سا وظیفہ پڑھ کر کے کتنا ثواب ملے گا، اس کو اگر آپ اتنی مرتبہ دہرائیں گے تو 100 نیکیاں ملیں گی، تو یہ معلومات تو ہے۔ راجنیتک اتھل پتھل سے وہ واقف نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں جو پولیٹیکل اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں ہمارے دیش میں، کس طرح سے وہ ہو رہے ہیں اور کیا ان میں امنڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہم اس نظام کے اندر داخل ہو کر کے اس سیاسی میدان کی صفائی کر سکتے ہیں، یہ سمجھ نہیں ہے۔ تو اس سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں وہ کسی کو سمجھا نہیں پاتے۔ جن لوگوں کے پاس میں سمجھ ہے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں،
تو جو بندہ کبھی کسی گرمی میں نہ گیا ہو، جس نے کبھی گرمی کی شدت نہ جھیلی ہو، ہمیشہ اے سی میں رہا ہو، تو وہ کھیت میں کام کرنے والے کسان کا درد نہیں سمجھ سکتا۔ یہی ہمارے نیتاؤں کے ساتھ میں بھی ہے اور یہی ہمارے تقریباً سو کول مشائخین کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ تکلیف ہے کہ اگر مشائخین پیچھے رہ کر کے ان سیاسی لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے، ان کی زبان میں وہ اثر دیا ہے کہ اگر یہ سمجھائیں گے کسی کو تو کہیں نہ کہیں ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان کارپوریٹرز ہیں، جو مسلمان ودھایک ہیں، جو مسلمان لوک سبھا کا چناؤ لڑتے ہیں یا سیاست میں ایکٹیو رہتے ہیں، اگر یہ ان کی تربیت کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، تو بھلے ہی کسی شیخ کو لوک سبھا میں جگہ ملے نہ ملے، لیکن شیخ کا تربیت یافتہ جب لوک سبھا میں بولے گا تو اپنے دین کی بھی نمائندگی کرے گا، اپنے دیش کی بھی نمائندگی کرے گا، اپنی قوم کی نمائندگی بھی کرے گا، اور انصاف کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ سچائی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا، اور وہ اپنے دیش کی جنتا کی نمائندگی کرے گا، پارٹی کی نمائندگی نہیں کرے گا۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے طریقے پر چل کر کے ہمارے مشائخین نیتاؤں کی اس طرح سے ذہن سازی کریں۔ ایک طریقہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جس سیاست کو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ برہمت آپ کو کیا ہوا ہے مولویوں نے کہ سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے، سیاست اسلام کے تابع ہے، اور جب سیاست اسلام کے طریقے پر کی جاتی ہے تو اتنا خوبصورت نظام بنایا جاتا ہے فائنینشیل اعتبار سے کہ حضرت عمر کے دور میں دنیا بھر کے مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں تھا، سارے زکوٰۃ دینے والے تو دکھائی دیتے تھے، کوئی لینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا کرپشن فری کنٹری کہ اس ملک میں کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے خلافت راشدہ کی، آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی ایک بوڑھی عورت مدینے سے یمن جا رہی ہے اپنے سر پر سونے کی گٹھری رکھ کر کے، تو راستے میں کوئی چور دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ سب کو روزگار مل گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھی سے پوچھا کہ بوڑھی ڈر نہیں لگتا تمہارے پاس میں اتنا سامان ہے اور یمن جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یا تو تم عمر سے واقف نہیں ہو یا پھر تم خود ہی عمر ہو، کیونکہ یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جو عمر کو نہیں جانتا ہے۔ یہ عمر کا دور ہے اور اس عمر کے دور میں کوئی چور اور لٹیرا نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہوتا ہے جب آپ سیاست کو اسلام کے تابع کرتے ہیں اور رسول اللہ کے طریقے پر جب چلتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ حضور ہی کی ذات میں نمونہ کامل ہے۔ تو اگر آپ کو نمازیں پڑھنا ہے وہ بھی حضور کے طریقے پر پڑھیے، سیاست کرنا ہے تو حضور کے طریقے پر کریے۔ تو اگر آپ کارپوریٹر ہیں، اگر آپ ودھان سبھا میں، اگر آپ لوک سبھا میں ہیں، کوئی چناؤ لڑتے ہیں یا ویسے ہی منتری بن جاتے ہیں، تو آپ جس بھی عہدے پر ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا ماضی خلافت راشدہ سے جڑا ہے، ریاست مدینہ سے جڑا ہے، دنیا کے پہلے دستور سے جڑا ہے۔ تو عام مسلمان جو پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ جائیے راجنیتی میں، حصہ بنیے، پارٹیسپیٹ کریے، اور ساتھ میں اپنے دین کا بھی خیال رکھیے، اپنے دیش کا بھی خیال رکھیے، اور اس طرح سے آپ کی راجنیتی بھی مضبوط ہوگی اور کہیں نہ کہیں آپ کی قوم کو بھی آپ سے فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کو پسند بھی آئے گی، آپ اسے قبول بھی کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھنے کا ارادہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔